بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فرمایا اسا اس قرآن کو شفا بنا کے امت لی، انسانیت لی، انسان لی، اہل ایمان لی شفا بنا کے نازل کیتا۔ وہ کیڑیاں بیماریاں نے جنہاں دا علاج قرآن پاک نے آ کے فرمایا۔ توجہ فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ پڑھ کے کیویں علاج فرمایا اس بیمار قوم نو، کیویں اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ پہلے دی حالت کیفیت کی ہے جدو رسول رحمت تشریف نہیں لے آئے سن، ہجے قرآن نازل نہیں سی ہویا، تے حالت کیفیت کی ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ کھلی گمراہی اندر نے، تے جدو قرآن نازل ہویا تے علاج ہویا تے شفا ملی ہے۔ پھر وہی قوم دا تذکرہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرمایا قرآن پاک نزول تو پہلے حالت کیفیت ہے اس قوم دی، اور قرآن پاک تو بعد اس شفا تو بعد قرآن پاک دے علاج تو بعد یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس کتاب و حکمت دی تعلیم تو بعد کیوں اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ سیدہ کنادہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماریاں دا ذکر فرما دیا نے۔ فرما مکے اندر عرب اندر اے حالت کیفیت سی غیرتی تے بے حیائی اس قدر دے غیرت دے جنازے نکلے ہوئے نے، جوان عورتاں دے مکاناں دے چھتاں دے جھنڈے لگے ہوئے نے کہ اس گھر اندر جناب جوان عورتاں موجود نے۔ دوجی کیفیت بیان فرما دیا نے، ذرا توجہ فرمائیے۔ سیدہ کنادہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ ایک ایوی انداز سی نکاح دا، ایک تے تو دسیا ہے تے فرما دیا دوجا انداز نکاح اے بھی سی، بدکاری تے فاشی دا ایک انداز اے بھی سی۔ پتہ کیڑا کہ ایک عورت دے کول کئی مرد آن دے تے پھر بچہ پیدا ہوتا، تے جدو بچہ پیدا ہوتا تے اس عورت دا بھائی تے باپ تے رشتہ دار وہ دے کول پوچھ دے کہ بچہ کس دا ہے، بڑے فخر نال پوچھ دے وہ بچہ جو بھانجا بھتیجا پوتا جے ہویا ہے تے ذرا دوترا نواسا ہویا ہے تے یہ ذرا پوچھی صحیح ہے کہ دا پتہ نہیں سی ہوندا پینڈ اپنے گھر والے نوں کہ کس دا ہے۔ عورت کو پوچھ دے، باجی کو پوچھ دے بڑے پیار محبت نال با مبارک ہوئے تے نال اے دس بھائی ہے کس دا۔ وہ آندھی با میرے کول کوئی 10-15 بندے آئے نے، میرے علم وچ نہیں انہاں چوں کس دا ہے۔ انہاں دے با لسٹ دے دے، ساڑھے جوائیاں دی لسٹ دے دے۔ ہستے ہو استاد بس لسٹ سانوں دے دے، وہ پھر لسٹ دے دیں دی بھائی 1 2 3 10 15 جڑے بندے ہوں دے نام پتہ انہاں دا دس، پھر اے انہاں پیغام بھیج دے بس تسی ساڑھے گھر آندے جاندے رہے ہو، ساڑھی بچی نے دسیا تے ہون جڑا وہ بچہ ہویا پہ تے تسی آؤ تے سارے وہ آندے بغیرتاں دی لینڈ لگ دی انہاں دے گھر دے دروازے گئے۔ پھر بلایا جاندہ اس بندے نو قیافہ شناس نو جڑا پہچانے کہ اے بچے دی شکل و صورت مہاندرہ کس تے جاندہ ہے۔ اور سارے بغیرت زانی بدکاران دی لینڈ لگی ہوں دی او دے چو پہچان دا کہ اے بچہ اس دا قیافہ شناس جدو دے ہاتھ رکھ دا اس تو باہر کر لے جانا، باقی نہ بتو سے فارغ ہو، اے بچہ اس دا تے او جو تے لازم ہوتا خرچہ او دے وے، نان نفقہ او دے وے، تے بچے نے او سنبھالے کیونکہ او دا باپ ہے۔ اے اس حالت سی اس قوم دی، من دس وے تے رسول دی لوڑ ہے یا کوئی؟
یہ حالت کیفیت اس قوم دی. اس تو اگلا بھی جڑی حالت وہ بھی اس تو بھی اگے گل ودی ہوئی ہے تے اجے تھوڑی ہے. تیسری حالت ایک بندہ اپنی بیوی نے خود بلاندا، اپنی بیوی نے خود بلاندا تے پتہ کی آندا با میں بزدل ہاں. ایک تے میرا خوبی ہے کہ میں بزدل ہاں، دوجی میرے نقص ہے کہ میرا قد چھوٹا ہے، تیسرا میں ڈرپوک جا میں لڑ لوڑ نہ سکتا. تے جدوں تو میری بیوی ہے تے ساڈا بچہ ہو سی تے وہ بھی انج دا ہی ہونا جویں دا میں ہاں. تے تو انج کر فلاں بندہ جڑا ہے نا ساڈے پنڈ وچ، ساڈے محلے وچ، ساڈی قوم وچ، ساڈی برادری قد بھی وہ خوبصورت ہے، چنگا ہے، تے شکل بھی وہ خوبصورت ہے. تو او دے کول جا تاکہ بچہ پیدا ہوئے تے انجے ہوئے تاکہ آئندہ ساڑھے میرے نال جڑے بازو میرے پتر کھلوتے ہون وہ انج دے ہون، بھاویں کسے دے ہون. تو جا کسے کولو بچہ لیا. یہ حالت آئی اس قوم دی جدے وچ رسول اللہ تشریف لے آئے. یہ حالت کیفیت یہ بیماری ہے اس قوم دیا جدے علاج لی قرآن آیا. پھر اسلام نے نکاح دا ایک کو طریقہ قائم رکھیا، سارے انداز باطل ٹھہرے اور او دے وچ بھی رکھیا میرے تو آڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے احکامات پھر بیان فرمائے تاکہ عزت محفوظ رہے، غیرت محفوظ رہے. سب تو بڑی بیماری بغیرتی علی بے حیائی علی ہوندی، سب تو بڑی بیماری بے غیرتی اور بے حیائی ہے. تائی نبی علیہ السلام تو السلام نے فرمایا کہ میں جہنم میں کچھ لوگوں نے ویکھیا جڑے پی رہا ہے گندہ گوشت کھا رہا ہے. میں دسوے میں پوچھیا جبریل کون ہے؟ فرمایا او بد نصیب بغیرت بندے جڑے اپنی بیوی چھوڑ کے غیر عورتوں وال توجہ کر دیا ہے، اج انہیں جہنم میں یہ سزا لب رہی. یہ دل دے کوڑ ہے، دل دی بیماری ہے، نقائص. یہ کدو دور ہو سن تو کی سمجھ ہو بات تسی پڑھے اسی سمجھنا کہ پڑھے تھی ہوشیار ہے ساڑھے لڑکیاں نال تعلقات ہیں یا لڑکیاں دے نمبر ساڑھے فون وچ موجود ہیں یا سن اے صورت حاصل ہے. یاد رکھیا ہے جے تواڈے فون وچ کسے دا ہے تے تواڈی بہن دے نمبر وچ کسے دا ضرور موجود ہے. من ذاق ذوق من زنا سنے یا من فعل فعلا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر چاہندے ہو کہ تواڈی عزت محفوظ رہے او دا ایک کوئی راستہ ہے کہ تواڈی نگاہ لوگاں دی عزت محفوظ رہے، تواڈے دل وچ تواڈا دل پاک اور صاف رہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ تسی بدکاری دے راہ تے چلو اور تواڈے گھر واسطے بدکاری دا راستہ نہ کھلے. آج نہ صحیح تو کل صحیح، اے آج صدا نہیں تو کل صحیح. اگر تینوں نہ ملی تے تیری بیٹی یا تیری پوتی یا تیری نواسی یا تیری ہمشیرہ ضرور اس صدا نو بھگتے گی. زنا قرض جے جتنا لے لو اتنا دینا پیسے. ایوے نہیں قرآن نے کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. خبردار بدکاری دے قریب نہ جھوائے، یہ بے حیائی ہے، انتہائی برا راستہ. تائیو علامہ دمیری نے لکھا نا حیات الحیوان ایک واقعہ درج کیتا ہے. بہ جاؤ پتھر اے پی ٹی آئی لن بھاؤ تھلے اے بہن پہلے پی ٹی آئی لے بھی پی ٹی آئی لے بہ جاؤ تھلے. جڑا کمل ہوئے وہ پی ٹی آئی والا ہوتا ہے. بہ جا اٹھنا نہیں شابش. میں ہوں یاد آتا ہے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی اللہ ان کی قبر تے رحمتہ فرمایا باؤ جدو بندہ اٹھا دیا وہ نہ غصے چاہ بہنے اسی آنے میں بابا ہو گیا. ہوں پتہ لگا سارے بابے انجی ہو جائے. ساری اپنی حالت ہے کہ ساری اپنی حالت کیفیت ہو گئی. آپ بہ کے جاؤ. علامہ دمیری رحمہ اللہ لکھ دیں ایک ماشکی مشکیدہ بھر کے لے آیا ہے. ماشکی گیا مشکی دا پرانے دور پانی بھر گھر مٹکے ماشکی پا جاندے ہے. جو آیا نا تو ماشکی زاج بچ او پانی چھٹن لگا تو گھر ویکھیا سامنے جس گھر روز پانی پان آندا ہی ویکھیا تو عورت بیٹھی آئی گھر دی جڑے گھر چیسی. اس سمجھا بے کلی عورت وہ اندر ودیا تو عورت نے کندھے تے ہاتھ رکھے نا پھڑیا تو عورت نے چیخو پکار کیتی تے ڈر گیا تے دوڑیا تے باہر نکل گئی. وہ اٹھی عورت انہیں اندر کنڈی ماری
تو پھر جا کے چرپائی تے بیٹھی تے پتہ کیا آندے، اے میرے اللہ تیری گھر بیٹھی بدی گناہ تے قصور تے کون آئی کیتا، لگتا ہے میرے شور دی کدے بار اکھ نظر میلی ہو گئی۔ ہاں دیئے تھوڑا دیر گزری ایویں رب نال نہ گلاں بھی کر دی اپنی محبت تے پیار وچ، امن یجیب المضطر اذا دعا، گلا کرتے نا رب نال ایویں بیٹھی تو شور آ گیا، جو یہ اندر داخل ہویا ہے نا تو بی بی دا پہلا سوال، کسی عورت دے کندھے تے ہاتھ کیوں رکھے آئی، غیر عورت دے کندھے تے ہاتھ کیوں رکھے آئی، وہ دے پیراٹو زمین نکلو آندہ تھن کنے دسیا، انہیں کہا دسیا کسے نہیں، دسیا کسے نہیں، تو باہر رکھ ہے تو تیری بیوی دے کندھے تے کوئی رکھ گئی، یہ میں لوٹا عزت میں لٹی پئی عزت، کاش حیا پیدا کرو اپنے نگاہ تے اپنے وجود تے اپنے دل وچ، انہوں صاف کرو اندر کوڑ بیماری زنا بدکاری فحاشی بے حیائی دے تصورات دل چوں نکالو، جب تک اے پاک نہیں نہ ہونے نگاہ پاک نہیں ہوڑی تو پھر اے نماز تے دین تے قرآن تے تلاوت تے اے اہل حدیث تے اسلام تے ایسا نماز اس چیزہ کی فائدہ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تے اے کہ تن بے حیائی تو روکے، نماز بھی پڑھی جانا ہے تو بے حیائی بھی کیتی جانا ہے، لوگوں نے عزت بھی لٹی جانا ہے، لوگوں نے عزت بھی خراب کیتی جانا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آگے کی ہے جی، والذین هم عن اللغو معرضون، وہی کامیاب نے جو لغویات تو بے حیائی تو فحاشی تو بچن والے لوگ۔ جو تسی کسی چوک چورائے تے کھڑے ہو نا تے اگلے چوک چورائے تے تواڈی مشیرہ کوئی نہیں ہو، لیکن ہمارا ساڑھے استاد آدھے ہوندے آئے کہ جدو گھروں نکلو نا دروازے تے اپنے آخری دروازہ جڑا ہوندہ ہے گلی والا جڑا جدے وچ تسی گھر چوں باہر نکل دے ہو، وہ موہاٹ تے کھلو کے ذرا پچھا نظر مریا ہے، خارج ماں تے بہن تے بیٹی چھوڑی بہندے ہو کہ اے نہ ہوئے کہ تواڈے گناہ دی سزا انہاں بھگتنی پہ جائے، گناہ تسی کراؤ، بدکاری تسی کراؤ، فحاشی تسی کراؤ اور گناہ انہاں بھگتنا پہ جائے، تسی تے کوٹ مومن دے دوست گردو گواہ پنڈا بستی رہنا لے ہو، میں دسو اپنے اپنے پنڈ تے اپنے اپنی برادری نظر مارو، جتنی لڑائیاں جتنی قتل و غارت ہے وہ دی بنیاد زنا نہیں اور بے پردگی نہیں، تے دسو اور کیڑی شے ہے؟ نسلہ مک گئیاں بندے یا زمین دا رولا ہوندا ہے تے یا زنانی دا رولا ہوندا ہے، اس تو علاوہ دا رولا ہی کوئی نہیں ساڈے معاشرے۔ بے پردگی دا تصور، بے پردگی بے حیائی نے اس مقام تک سن پہنچا دیتا ہے۔ لوڑ اس قوم نو قرآن پاک دو پڑھے اور قرآن تو شفا حاصل کرے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ النَّرَاتِ نہیں ہو رہے، ہو جاؤ تو کی کر لیس، لیکن آج میں تو پورے جب تک میرا ٹائم مکدا نہیں میں تو چیر کے رکھنا ہے پورا دل دے اندروں لنگ کے میں آگے گزرنا ہے تاکہ تم پتہ چلے کہ صرف رفع الیدین آمین بالجار اے مسلک اہل حدیث، اے ہی مسلک اہل حدیث، اے بھی مسلک اہل حدیث۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ماما بہنہ بیٹیاں بھی توجہ فرمان سونن، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے صحابہ کرام موجود نے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی، ایویں شہر تو باہر سن آبادی تو باہر سن چند صحابہ کرام نال نے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ذرا ویکھو نظر مارو کوئی چیز نظر آ رہی ہے یا نہیں، صحابہ کرام نے ادھر نظر ماری، فرمایا محبوب جی کوئی شے نہیں، فرمایا پھر نظر مارو، صحابہ نے پھر نظر ماری، عرض کیتا محبوب جی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، فرمایا سامنے ویکھو کی بیٹھا ہے یا رسول اللہ، کوے سمجھتے ہو کہاں کوے بیٹھن، کوے دا پورا غول ایک لشکر بہت سارے کوے بیٹھے سن چگ رہے سن کوئی چیز اس جگہ دے بعد مطلب کوے کٹھے ہو کے آ جاتے نا کٹھے سن،
آپ نے فرمایا میرے صحابہ سارے کوے اندر ایک کوے غراب احمر، ایک غراب آسم، غراب احمر ایک کوے، انہاں پورے کوے اندر وہ غراب احمر تلاش کرو۔ غراب احمر ہوتا ہے جدوں بہت ڈھیر سارے کوے ہو نا، 50-100 کوا ہوئے تو وہ ایک آدھ کوا کوی یہو جہا ہوندا ہے جی منہ کھولے تو وہ چونج دے اندروں سرخی نظر آندی، سرخ ہوندی، باقی وہ کالا ہو، زبان بھی کالی ہوندی ہے تے وہ چونج بھی کالی ہوندی ہے۔ ایک آدھ کوا یہ جہا ہوندا ہے جی چونج بھی سرخ ہوندی ہے تے اندروں زبان بھی سرخ ہوندی ہے، پنجا بھی سرخ ہوندا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ نہ جاؤ کوا تلاش کرو۔ صحابہ کرام ادھر ادھر نظر ماری، سارے کوے تے نظر ماری تے انہاں کوے دے اندر ایک کوا ہے وہ جو نظر آیا۔ آپ نے صحابہ عرض کرنے لگے محبوب جی ایک کوا یہ وچ نظر آ رہا ہے غراب احمر جویں تسی ارشاد فرما رہے ہو۔ فرمایا اینی عورتاں وچوں جویں ایویں کوے اتنے کوے ہیں جویں ایک کوا غراب احمر ہے، ایویں اینی عورتاں دے وچوں ایک عورت ہی جنت جائے گی۔ اتنے غول چو ایک ہی آدھ عورت جنہیں جنت جاؤنا ہے، جنہیں پردے کا اہتمام کرنا ہے، جنہیں غیرت کا اہتمام کرنا ہے، جنہیں حیا کا احترام کرنا ہے۔ مرد بھی غیرت مند ہوئے غیور ہوئے اور عورت بھی غیرت مند ہوئے غیور ہوئے۔ قرآن پاک نے کی ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن اللہ شفا بنا کے نازل کیتا ہے۔ قرآن پڑھن دے باوجود بدکاری کیوں، قرآن سنن دے باوجود بدکاری کیوں، نماز دے باوجود بدکاری کیوں، اہل حدیث ہون دے باوجود پھر بدکاری فحاشی بے حیائی دے راواں دے اوتے کیوں؟ اہل حدیثوں اپنے دل دی اصلاح کیجیے، اپنے دل نو پاک کیجیے۔ اسلام کتنا حسین مذہب ہے جنہیں بے حیائی نو حرام کیتا ہے۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے جنہیں نکاح واسطے کتنی شرائط رکھی آنے۔ فرمایا نکاح دا اعلان کرو، نبی علیہ السلام فرمایا نکاح دا اعلان کرو، خفیہ نکاح نو منع فرمایا، فرمایا نکاح دا اعلان کرو۔ پھر آپ نے فرمایا دو گواہ موجود ہو نکاح دے اندر تاکہ زنا دے راستے بند کیتے جان، فحاشی دے راہ بند کیتے جان۔ فرمایا دو گواہ موجود ہو۔ پھر آپ نے فرمایا بچی دی رضا ضروری ہوئے، بچی راضی ہوئے، بچی مطمئن ہوئے، بچی کو اجازت لے جائے۔ یہ بچی راضی نہ ہوئے، کتنے ہو ظالم باپ نے جن اپنی بچیاں نو زمین دے لالچ اندر، کسی نے ویزے دے لالچ اندر، کسی نے دولت دے لالچ اندر، کسی نے پیسے دے لالچ اندر نہ جوڑ ویکھیا ہے، نہ ایمان ویکھیا ہے، نہ عقیدہ ویکھیا ہے، نہ نماز ویکھی ہے، نہ سیرت نہ کردار ویکھیا ہے۔ بدماشاں دے ہتھے بچیاں ویا دتیاں نے، بے نمازاں دے ہتھے بچیاں ویا دتیاں نے۔ کتنے ہی ایسے بدبخت والدین نے جن اپنی فریضے نو، اپنی ذمہ داری نو پوری احساس ذمہ داری محسوس نہیں کیتا اور بچیاں نو ویا کے دیتا ہے۔ جویں پوچھ دیو کہ دی ملازمت ہے یا نہیں، جویں کاروبار پوچھ دیو، جویں ڈگریاں پوچھ دیو، کاش ایمان بھی پوچھو، اخلاق بھی پوچھو، کردار بھی پوچھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 بنیاد تے نکاح کیتا جاندا ہے، حسب و نسب دی بنیاد تے، یا خوبصورتی دی بنیاد تے، یا مال دی بنیاد تے، یا پھر دین تے اخلاق دی بنیاد تے۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، فرمایا دین نو اخلاق نو ترجیح دے دو، اخلاق نو ترجیح دے دو، اخلاقیات نو، ایمان نو، نماز نو۔ بے نماز دے ہتھے اپنی بچی دا نکاح نہ کرنا، مشرک دے ہاتھ اندر اپنی بچی دا ہاتھ نہ دینا، بد عقیدے نو اپنی بچی دا نکاح کر کے نہ دینا، اس ارادے نیت نال کہ چچے دا پتر ہے، مامے دا پتر رشتہ دار ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جے او آہستہ آہستہ ٹھیک نہ ہویا، تیری بچی آہستہ آہستہ خراب ہو گئی، اگر او بد عقیدہ ہو گئی، اگر او بد عمل ہو گئی، اگر او دے اندر جناب توحید دی وہ غیرت حمیت نہ رہی، اگر او نماز چھڑ بیٹھی تے قیامت والے دن تواڈے گربان پکڑے گی او بچی۔ لہذا نبی علیہ السلام نے فرمایا دین دی بنیاد تے، اسلام دی بنیاد تے نکاح کیجئے، اخلاق دی بنیاد تے، کردار دی بنیاد تے، عقیدے دی بنیاد تے نکاح کیجئے۔ اگلی بات سن لیجئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، توجہ فرمانا۔ ایک عورت آئی آندھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نکاح میرے والدین نے بچپن دے اندر کر دیتا
دیتا سی، میں چھوٹی سا نہ بالغا سا، میرا نکاح کر دیتا ہے میرے والدین نے، ہن میں جوان ہوئی ہاں بالغ ہوئی ہاں تے مینوں وہ بندہ پسند نہیں جڑا میرے والدین نے نکاح کر دیتا ہے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فخیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عورت نے اختیار دے دیتا ہے نکاح قائم رکھ تیری مرضی، نکاح اگر تو نہ قائم رکھنا چاہے تیری مرضی، تینوں اختیار دے دیتا ہے۔ باپ بھی سامنے کھڑا ہے جس نے بچپن دے اندر اپنی بیٹی دا نکاح کر دیتا ہے، باپ آندا ہے اتھے نکاح کرنا ہے جتھے میں کیتا ہے، اتھے میں تے رخصت کرنا ہے، بچی انکاری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار دیتا ہے، جدوں بچی نے اختیار مل گیا ہے اس تو بعد بچی آندی ہے محبوب جی جتھے میرا باپ راضی ہے اتھے میں بھی راضی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا پہلے تو کیس دائر کیتا ہے، فیصلہ کروایا مگر تو اتھے راضی ہو گئی؟ فرما محبوب جی میں تے اپنی زندگی گزار لواں گی اپنے باپ دی خواہش دے مطابق، چاہت دے مطابق، فیصلے دے مطابق، لیکن قیامت تک میں چاہنی ہوں کہ آنے والی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ عورت دے رضا ضروری ہوندی ہے، اس واسطے میں تھوڑے کو فیصلہ کروایا ہے۔ آپ نے اختیار دیتا ہے نکاح قائم رکھ تیری مرضی، اگر تو نہ قائم رکھے تو اجازت نہ دے تیرا نکاح ختم ہو جائے گا۔ جتھے نبی علیہ السلام نے عورت واسطے اجازت لازمی قرار دیتی ہے اتھے ولایت دی سرپرستی نو بھی ایک حیثیت درجہ عطا فرمایا ہے۔ یہ تو بچی دی اذن تے اجازت ضروری ہے تے نال والد دی جناب پگڑی دا بھی خیال رکھیا ہے، او دا دستار دا بھی خیال رکھیا ہے، او دی حوصلہ شکنی فرمائی ہے۔ گھر چوں نس کے جڑی بچی چلی جاندی ہے نکاح اپنی مدینہ عدالت دے اندر کر لیندی ہے اور پھر اپنے شوہر نال وقت گزار دی ہے۔ سن لیجئے ایسا نکاح نہیں۔ کاش وہ مولوی رحم کھائیں اس قوم پر، کاش اراکین اسمبلی پاکستان کی اسمبلیوں میں ایسا قانون لائیں جس میں ہماری عزت غیرت کی حفاظت ہو کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کو عدالت قبول نہ کرے، یہ ایسا اور لکھا ہوا ہو، قانون ضابطہ بنا ہوا ہو کہ جو عورت اجازت کے بغیر گھر سے بھاگ کے نکاح کر لیتی ہے مفرور بچی، اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نہیں ہے نکاح نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے کہ رسول اللہ نے فرمایا جڑی عورت ولی دی اجازت بغیر نکاح کر لوے فنکاح ہوا باطل، اس کا نکاح باطل ہے۔ جس رب نے ولایت کے بغیر نکاح کو قبول نہیں کیا، بتائیے وہ خفیہ تعلق اور خفیہ محبت اور خفیہ وہ پیار، وہ فونوں کے میسج، وہ فونوں کے پیغامات، وہ فونوں کے سلسلے، وہ فونوں پہ رابطے، وہ برداشت اسلام کیسے کرتا ہے؟ اسلام تو تمہاری غیرت کی حفاظت کے لیے ڈر جائیے اس وقت سے کہ کل تم بستی میں، قوم میں، جماعت میں اور دوستوں میں اور علماء میں اور عوام میں اور برادری میں، قوم میں بیٹھنے کے لائق اور قابل نہ رہے۔ اس وقت سے ڈر جائیے تمہاری پگڑی اور دستار اتر جائے، اس وقت سے ڈر جائیے کہ تمہارو شہر اور پنڈ چھوڑ کے دوڑنا پڑ جائے، کہ چھپ کے وقت گزارنا پڑ جائے۔ اس میں اگر چاہتے ہو کہ یہ عزت غیرت محفوظ رہے، یہ ٹوپی اور یہ پگڑی اور یہ دستار محفوظ رہے، اس کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ اپنی آنکھ میں حیا پیدا کیجئے، تم اپنی غیرت کی حفاظت کیجئے، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کیجئے۔ اگر تمہاری زبان سے، تمہاری آنکھ سے، تمہارے وجود سے اگر کسی کی عزت برباد نہ ہوئی تو یاد رکھنا ہمیشہ تمہاری عزت کی نگرانی اور حفاظت میرا رب کرے گا۔ حدیث سن لیجئے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیارا بیان فرمایا۔ آپ نے حدیث بیان فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سفر دے اندر نال آپ دے سیدہ سارہ علیہ السلام نے ایک علاقے جو گزرے ہوتے ظالم بادشاہ جدو کوئی عورت ویندا سی خوبصورت اس نو کہندا سی کہ اس عورت نو میرے پاس لے آؤ۔ جدو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سیدہ سارہ تھی اور سارہ جیسی خاتون حسین و جمیل اللہ کی زمین پر ہوئی ہی نہیں ہے، جب دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری بہن ہے۔ فرمایا وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ آپ نے
اسلامی انداز میں فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. آپ نے وہ توریہ فرمایا کہ وہ میری بہن ہے. کہنے لگا لے آؤ اس کو اندر. ابراہیم کو باہر رہنے اس عورت کو اندر لے آؤ, میرے کمرے میں پہنچا دو. بادشاہ تھا, سردار تھا, سیدہ سارہ کو لایا گیا. جب کمرے میں اندر بند ہوا, کمرہ بند کر دیا گیا. ایک وہ بادشاہ اور ایک سیدہ سارہ ہے. سارہ جانتے ہو سیدنا اسحاق کی ماں ہے, یعقوب علیہ السلام کی دادی ہے, یوسف کی پردادی ہے, جس کی نسل سے بطن سے اللہ نے نبیوں کو پیدا کرنا تھا. وہ عظیم خاتون ہے, ایک بند کمرے میں ہے جہاں پر سوائے اس سردار کے اور کوئی نہیں ہے. جب اس کی طرف بڑھنے لگا تو سارا نے دعا کی تھی, اور دعا جڑا حوالہ دیتا ہے, جڑا وسیلہ پایا ہے وہ کمال ہے. پتہ کیڑا وسیلہ پایا انج بھی تو کہہ سکتے یا اللہ ابراہیم تیرا خلیل ہے باہر کھڑا ہے, یا اللہ او دا واسطہ ہی, او دا واسطہ نہیں. او پیروں فقیروں ملنگوں کے واسطوں سے دعا کرنے والوں, دعا کا انداز سیکھیے, توحید سیکھیے, عقیدہ سیکھیے. ابراہیم خلیل اللہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. وہ اللہ کا خلیل, وہ اللہ کا پیارا, وہ انبیاء کی جت, وہ انبیاء علیہ السلام کے جس کی نسل سے ہزاروں انبیاء ہوئے. وہ عظیم شخصیت باہر ہے کمرے سے, اندر ان کی بیوی سارہ ہے. لیکن دعا میں سارہ نے ابراہیم کا واسطہ نہیں ڈالا, کائنات کو بتلا دیا دعا کیسے کرنی ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, فرمایا میرے اے اللہ اے ظالم بادشاہ میرے وال جس گناہ دے ارادے نہ لا رہے ہیں, تو جاننا ہے کہ اس وقت تیرے خلیل تے میرے سوا ایمان لے آنا کوئی نہیں. تے دوجی یا اللہ دعائے وے جس گناہ دے ارادے میرے نیڑے آ رہا ہے, تو جاننا ہے گناہ میں زندگی کدی کیتا ہی نہیں. اللہ یہ زبردستی مجھ پر مسلط ہو جائے, اپنی پاک دامنی کو طہارت کو بطور وسیلہ پیش کیا ہے. آج بھی تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ کہ اے اللہ میں نے آج تک زنا نہیں کیا, بدکاری کے راستوں پہ نہیں گیا. اے اللہ میں جوانی گزاری ہے, حسن بھی دیا, جمال بھی دیا, تو نے مال بھی دیا, رزق بھی دیا, مواقع بھی تھے, لیکن تے بدکاری کے راستوں پہ نہیں گزرا, یا نکاح کیا اور اپنی بیوی میرے پاس ہے. اے اللہ میں نے گناہ نہیں کیا. اس اپنے کردار کو, سیرت کو بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرو. اللہ کی قسم, رب پہ قسم بھی اٹھا دو تو اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے. بدکاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہے. جس کی زبان زانی ہے, جس کی آنکھ زانی ہے, نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے, زبان بھی زنا کرتی ہے, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, پیر بھی زنا کرتے ہیں. فرمایا شرمگاہ تو اس پر مور اور تصدیق کرتی ہے. وہ جو غیر عورت کو دیکھتے ہیں اس کا آنکھ کا یہ زنا ہے. جو چسکے اٹھاتا ہے زبان کے, باتیں کرتا ہے, فون کرتا ہے, میسج کرتا ہے, چیٹ کرتا ہے غیر عورت سے, یہ زبان کی زنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جانتے ہو کس زبان سے چیٹ کر رہے ہو عورت سے؟ پتہ کیڑی زبان نال؟ اللہم صلی علی محمد. کیڑی زبان نال؟ اللہم صلی علی محمد وعلا. اس زبان کے ساتھ جتنا درود پڑھے ہو, یہ زبان جس سے درود پاک پڑھتے ہو, یہ زبان پاک جس سے قرآن پڑھتے ہو, یہ وہ زبان جس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو, یہ زبان تمہاری چلتی ہے غیر عورتوں کے ساتھ چیٹ پر, لمبے لمبے فون, ساری رات فون پر فون جاری ہے. اور جوانوں غیر اپنی جوان بچیوں کو موبائل وہ دے کے کمرے میں سلانے والوں, اب یہ بات ذہن میں بٹھا لو. تھی تو سوچتے ہو نا جس عورت کو موبائل ہے وہ کمرے جا ساڑی جناب بیٹی بہن وہ وکری ستی پئی ہو کلی کمرے چے, وہ موبائل تو بعد کلا پن کتھے رہ گیا؟ یہ غیر محرم ہے. زمانے کی بدماشی اس موبائل میں موجود ہے. کیا سمجھتے ہو کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ بدکاری کی سارے وہ مناظر تو اس میں موجود ہے.
کاش وقت کا تقاضا ہے، ہوش سنبھالتے ہی بچی کو گھر سے رخصت کر دو۔ اگلی بات سنو، سیدہ سارہ علیہ السلام، اے اللہ تیری اس بندی نے گناہ نہیں کیتا، اے اللہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، آج زبردستی مجھ پہ یہ ظالم مسلط ہو جائے۔ بس دعا آسمان تے چڑھ گئی، جو دل سے نکلتی ہے بعد اثر تو پھر رکھتی ہے نا۔ ظالم بادشاہ اینج فارج پہ ہے، سارا کے سامنے گر پڑا۔ اسی وقت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بادشاہ دے فالج پہ گیا، ڈگ گیا، کہنے لگا سارا کوئی لگتا ہے تو دعا کی دیئے، میرے واسطے دعا کر اللہ من شفا دے وے، میں برائی دا ارادہ نہیں کرانگا، جو ہوا سو ہوا معاف کر دے۔ فرمایا میرے اللہ، سارا نے پھر ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ جے بند کمرے اندر مر گیا تے پھر بھی تے باہر جدوں میں نکلاں گی تے سارے کہن گے تسا مارے ہے، ایدہ قتل میرے تے پہ جائے گا، تے اے اللہ انہوں شفا دے دے۔ اللہ نے شفا دی پھر دوبارہ برائی دا ارادہ کیتا ہے۔ سارا نے پھر کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کیتی، پھر وہی دعا، وہی حوالہ، وہی وسیلہ، اے وسیلہ جائز ہے، اے وسیلہ مشروع ہے، اے وسیلہ مسنون ہے، اپنے اعمال نو پیش کیجئے۔ اللہ میں نماز پڑھیے تیرے واسطے، اللہ نے مسجد بنائیے تیرے واسطے، صدقہ کیتا ہے تیرے واسطے، خیرات کیتی ہے تیرے واسطے، روزہ رکھیا ہے تیرے واسطے، حج کیتا ہے تیرے واسطے، رسول اللہ نال محبت کیتی ہے تیرے واسطے، صحابہ نال پیار کیتا ہے تیرے واسطے، دین دی خدمت کیتی ہے تیرے واسطے، اللہ اے نیکی کیتی ہے، والدین دی خدمت کیتی ہے تیرے رضا واسطے، میری دعا قبول فرما لے۔ یہ ہے وسیلہ، یہ ہے ذریعہ۔ سارے نے دوبارہ دعا کیتی، انہوں پھر فالج پہ ہے، پھر زمین تے ڈگیا، تینوں باری میں پیش آیا ہے، باہر نکلے ہے، آواز دیندہ ہو میرے وزیرہ مشیرہ کیڑی خاتون لے آئے جے میرے کمرے اندر، انہوں باہر لے جاؤ۔ سارا علیہ السلام نو باہر کٹیا گیا ہے، ابراہیم باہر نماز پڑھ رہا ہے، عجیب منظر ہے، سارا اندر دعا کر رہی ہے، ابراہیم باہر نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی رب نال ہم کلام نے، ادھر بھی رب نال گلاں ہو رہی ہیں، وہ بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ میری عزت حفاظت فرما۔ ابراہیم دعا کیویں کر نماز دے اندر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ابراہیم دی بھی دعا قبول ہو گئی، سارا دی بھی دعا قبول ہو گئی۔ سارا باہر نکلی نے، ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا ہے نالوں گزر دے، اے ابراہیم نماز اپنی مختصر کرو، اللہ نے تھوڑی عزت نو باہر رکھی ہے، تھوڑی عزت دے ہوتے حرف نہیں آیا، یہ چاندے ہو تھوڑی عزت محفوظ رہے، امانت دا مظاہرہ کیجئے۔ زنا سب تو بڑی خیانت ہے، زنا تو بڑی خیانت اللہ دی زمین تے کوئی نہیں، سب تو بڑا ظالم یہی ہے جڑا بدکار تے فحاشی پھیلانے والا ہے۔ تے کدے کدے میں کہنا تے سوچنا، شادی شدہ بدکار ایک تے ہے نا کوارا بدکار، ایک گل ہے وہ حرام تے ہو بھی ہے، لیکن شریعت نے بھی کچھ سزا رکھے ہے نا کہ وہ دی 100 کوڑا رکھے ہے تے نال سال دی جلاوت نہیں رکھی ہے۔ تے جڑا شادی شدہ بدکار، شادی شدہ بے حیا، ایڈا بے حیا، اللہ دی قسم میرا دل کرنا میں جوتی نال پھاڑ کے بندہ چوک و چورائے اندر او دا انج حشر کرے، نالے شادی شدہ ہے، نالے گھر وچ راستہ موجود ہے، بیوی موجود ہے، اس دے باوجود بدکار ہے، اس دے باوجود بدکار۔ ہن سنو پھر کی سزا ہے؟ رجم دسو ایڈی سخت سزا کہ انہوں اتھوں تک جے زمین وچ گاڑنا ہے تے پتھر مار دے رہنا تے جب تک مرنا نہیں پتھر مار دے رہنا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا ایڈا پلیت ہے، شادی شدہ بے حیا، شادی شدہ بے غیرت، زانی، یہ ایڈا برا ہے، ایڈا برا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری زمین پکیزہ تے روے میں دے وجود نو ہی برداشت نہیں کرتا۔ ایڈا زانی، بدکار، فحاش، بے حیا انسان۔ توجہ ہے، ناراض نہیں ہو رہا ہے؟ چلو پھر اتنا بے حیا، میں کہتے کہنا ہوں نا، خیر تھوڑے کوٹ مومنٹ تک کدی نہیں، آج ہی میرا طبیعت خراب ہے، بلڈ پریشر چڑھیا تھانوں ویکھ کے، میں تسی یہ دسو جڑا زانی شادی شدہ بدکار ہے، اس بے حیا انسان نے سارے شریعت اصول نہیں تبدیل کیتے؟ مثلا اس نے بدکاری کیتی ہے،
شادی شدہ انسان نے بدکاری کی ہے، بدکاری دی وجہ تو بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس گھر بچہ پیدا ہو گیا، عورت بھی شادی شدہ ہے، یہ بھی شادی شدہ ہے، دوئے بدکار بے حیا انہاں دا گھر بچہ پیدا ہو گیا، یہ ہن ساری زندگی وہ جڑا بچہ پیدا ہویا کسی دے گھر ہے، وہ جنہوں باپ کہہ رہا ہے وہ دا باپ نہیں، جنہوں باپ کہہ رہا ہے وہ دا باپ نہیں، جنہوں وہ چاچا کہہ رہا ہے وہ دا چاچا نہیں، جڑا انہوں دادا کہہ رہا ہے وہ اس دا دادا نہیں، تے جنہاں دی زمین دی وراثت لے رہا ہے انہاں دا وارث۔ اس زانی بدکار نے وراثت کے سارے ضابطے، رشتوں کی ساری حرمتیں پامال کر کے رکھ دی، کوئی چیز قائم ہی نہیں رہنے دی۔ نبی علیہ السلام دی سیرت پڑھیے، صحابہ کرام دی سیرت پڑھیے، انبیاء دی سیرت پڑھیے، کردار پیش کیتا ہے سیدنا یوسف نے، تو قرآن اچ محفوظ نہیں۔ سلیخا وقت دی شہزادی ہے، تواڈے کول تواڈے دے رابطے کیڑیاں نال نے، من دسو تے صحیح، انہاں وچ کوئی خاندانی تے نسلی عورت، جیڑی عورت تو انا فون تے ڈائریکٹ ہوئی کھڑے ہوتی ہے، من دسو یہ نسلی عورت، یہ نسلی حیا والی عورت ہے، اپنی نسل نو برباد کر رہے ہو، یہ نسلی عورت ہے جو تمہارے ساتھ رابطے میں ہے، اس کا کوئی باپ تو ہے نہ ماں تو ہے، رشتہ دار تو ہیں، بتائیے یہ نسلی عورت۔ ذرا سنیے پھر، جڑے رابطے تمہارے چھا گئی ہے، یہ نسلی عورت ہے۔ اے یوسف علیہ السلام نے ذرا سیرت پڑھو نا، شہزادی ہے وقت دی، زلیخا ہے، گھر بھی اپنا ہے، ایوان صد، بڑے ایوان میں کمروں سے اندر کمرے بند کرتی جا رہی ہے، یوسف کو ساتھ لے کے جا رہی ہے، سارے دروازے بند کر کے، موقع مہیا کر کے، آواز گناہ دی، قالت ہے طلاق، یوسف نے جناب توقف کیے بغیر سنتے ہی، قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ گناہ کروں، اس گھر میں جس کا نمک کھایا، اس گھر میں یہ انداز اختیار کروں جس نے مجھے پالا اور پوسا ہے۔ سجن بنا کے، دوست بنا کے اس سے لوٹتے ہو۔ اسلام کا پیغام پہ، اسلام کی طہارت پاکیزگی کو پڑھیے اور سنیے، یہ ہے وہ انداز۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ سیرت پڑھنی ہے تو سیدہ مریم کے پڑھیے، اے جنگل میں اندر جا رہی آنے، پیٹ مبارک جب بچہ کا بوجھ محسوس ہوا، شرم دے مارے، یاد دے مارے، سیدہ مریم نے پنڈ نو چھڑ دیتا ہے، میرے پیٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرا نکاح تو ہوا نہیں، گناہ میں نے کیا نہیں، یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، میں اپنی قوم، اپنے پنڈ بستی منہ میں کھان جو گئی نہیں رہی۔ سیدہ مریم پنڈ چھوڑ کے چلی گئی، جب گئی نا جنگل اگو سیدنا جبریل آئے انسانی صورت، غیر بندہ ہے جبریل فرشتہ لیکن انسانی صورت ہے، پتہ نہیں سیدہ مریم نو تے ویندیا نال کیا نے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے آنے والے میں اللہ دی پناہ اندر آنی ہوں، اللہ دی پناہ تینوں دینی ہوں، میرے قریب نہ ہی، اگر تیرے تقوی پرہیزگاری ہے تو فرشتے نے جواب دیتا، اے مریم پریشان ہو، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ سیدہ مریم علیہ السلام پہلے بند کمرے اندر سن، تے جدو زکریا علیہ السلام صبر تے گئے آئے ویکھیا سیدہ مریم کول بے موسم پھل پینے، ادو ہی معاملات کیسے پیارے نے قرآن پاک اندر۔ سیدہ مریم علیہ السلام کول بے موسم پھل آئے، زکریا علیہ السلام صبر تے چلے گئے، کھانا دا انتظام نہ فرمایا، چلے گئے، رات خیال آیا کہ مریم تے اندر کمرے چیتے کھانا پینا دا کسی ذمہ داری لگائی نہیں، پتہ نہیں کی بنے گا، آئے دروازہ کھولیا تے سامنے بے موسم پھل پین۔ میں کدے کدے کیا نہ تے سوچنا کہ بے موسم پھل کیوں،
علماء نے بے موسم پھل آئے، میں آنا بے موسم کیوں؟ جی موسم والے ہوندے کنے مننا ہی مریم دی طہارت؟ انہاں آکھنا یہ باہروں ہی آئے ہونے جڑے پھل آئے نا، بے موسم پھل دیے آئے زکریا دیکھے حیران ہو، کوئی بندہ تو نہیں دے سکتا کیونکہ ان کا موسم ہی نہیں۔ واہ مریم تیری طہارت زانت فساد پہ قربان جائے، ادھے کھا چھوڑے ادھے رکھ چھوڑے، کچھ کھا لینا کوئی رکھ چھوڑے، جڑے کھا دے جان بچان لئی تے جڑے رکھے اپنی عزت تے حیا بچان لئی، کچھ کھا چھوڑے کوئی رکھ چھوڑے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم پل کے تو نے قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ والو آئے نے، یہ اللہ والو آئے، نہ تیرا کمال نہ میرا کمال نہ تہاڈا کمال، یہ اللہ والو آئے نے۔ کچھ پے نے اپنی جان عزت بچان لی، اپنی غیرت بچان لی، یہ ہے حیا، یہ ہے ترس، یہ ہے سبق۔ یوسف علیہ السلام نو پڑھو، سیدہ مریم علیہ السلام نو پڑھو، سیرت مریم پڑھو قرآن پاک اندر، سیدنا جناب یوسف علیہ السلام دی سیرت نو پڑھو قرآن پاک اندر۔ جی اہل علم ہو تو پڑھیے قرآن پاک، پڑھیے قرآن پاک دا مطالعہ کیجئے، اپنی طہارت پاکیزگی دا مظاہرہ کیجئے، اپنے دل نو پاک تے صاف کیجئے۔ آؤ میں آخر وال بات لے آواں، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آن والا صحابی آیا، عرض کرتا ہے محبوب جی میں اسلام قبول کرنا چاہنا، ایمان لے آنا چاہنا، لیکن میں زنا دا عادی ہوں، زنا دا مجرم، زنا میرا جناب کردار اس حوالے نال انتہائی پریشان کن ہے، تے محبوب جی جے کلمہ پڑھ لواں تے زنا دی اجازت دے سو تے پھر میں کلمہ پڑھنوں تیار۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام بڑے تیز نظر نہ دے ول ویکھیا ہے، ایک ایسا انسان ہے جڑا رسول اللہ کولو زنا دی اجازت منگدا ہے، ایتھے تے طہارت دے گر سکھے جاندے نے، ایتھے تے پاکیزگی دے درس دتے جاندے نے، رسول اللہ کولو زنا دی اجازت منگ رہا ہے، لیکن قربان جاواں معلم تو لو، قربان جاواں مکارم اخلاق، قربان جاواں پیکر اخلاص تو، قربان جاواں پیکر اخلاق تو، قربان جاواں پیغمبر دی زبان تو، انداز تو، کردار تو، تارا پاندا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اتنے اخلاق دے پیکر نے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اجازت زنا دی منگ رہے ہیں؟ جی محبوب جی فرما کے قریب ہو جا، ذرا میرے آ جا، قریب آ جا۔ رسول اللہ دے قریب آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرنا ہے تیری ماں نال کوئی بدکاری کرے؟ محبوب جی ہائے حاشا اللہ کیویں کوئی بندہ پسند کرنا ہے؟ فرمایا اچھا تو پسند کرنا ہے تیری خالہ نال کوئی بدکاری کرے؟ محبوب جی میں تے پسند نہیں کرنا۔ فرمایا تو پسند کرنا ہے کہ تیری پھپھو نال، تیری بھانجی بھتیجی نال، تیری بہن بیٹی نال کوئی بدکاری کرے؟ سارے محرم رشتے رسول اللہ نے گنوا دیتے۔ عرض کرتا ہے محبوب جی نہیں میں پسند کرنا۔ فرمایا اللہ دے بندے جس نال تو بدکاری کرے گا وہ بھی کسی دی ماں ہوئے گی یا بہن ہوئے گی یا بیٹی ہوئے گی، ایویں حضور سمجھان دے جا رہے ہیں، ایویں سمجھان دے جا رہے ہیں۔ عرض کرتا ہے محبوب جی میرے واسطے دعا کر دو، گل سمجھ آ گئی ہے، نقطہ میرے ذہن اندر بہ گیا ہے، کاش تو سمجھ آ جائے کہ سنا قرض جے اج لو گے کل دینا پوے گا، دے گی تھوڑی بیٹی یا پوتی یا نواسی یا تنا نسلہ بعد بھی وقت آنا ہے، ضرور آنا ہے، لہذا پاک ہو جائیے۔ اہل حدیث جوانوں پاک ہو جائیے، اپنی آنکھ اندر حیا پیدا کیجئے۔ ایک حدیث سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسی دی ظلمن آنکھ کٹ لیندا ہے، یعنی آنکھ زخمی کر دیندا ہے، آنکھ ختم ہو جاندی ہے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ مار دیندا ہے تے او دی 100 اونٹ دیت ہے، تے جے کسے بندے دی آنکھ کٹ لئیے او دی 50 اونٹ دیت ہے، نصف انسان یعنی مک گیا ہے، ایک آنکھ گئی ہے تے نصف انسان ختم ہو گیا ہے، او دی نصف دیت ہے، بندہ ماریے تے 100 اونٹ ہے، جے آنکھ کٹ دیئے تے او دی 50 اونٹ دیت ہے، جرمانہ ہے، ہر جانا ہے تے اس دی دیت رکھی گئی ہے۔ لیکن کسے دے گھر وال جھانکے بندہ، کسے دے گھر وال جھانکے، موبائل غلط استعمال کرنے والوں سنو، اکھ نال ویکھنا
تے اج دا یہ انداز جڑا کردار ہے یہ اپنے کردار دے آپ نظر دوڑائیے جڑے میں جو عرض کرنا چاہنا کسے دے گھر وال اکھ نال ویکھے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں چڑھ جائے غصہ تے اگوں پتھر مار دے مارے او دی اکھ نکل جائے میں محمد فرمانا آپ نے فرمایا دے ہوتے کوئی گناہ نہیں کوئی ہوتا کفارہ نہیں کیوں اس واسطے کہ اکھ دے ڈیلے اندر کیڑی شے نہیں رہی غیرت نہیں رہی ایمان نہیں رہا غیرت نہیں رہی یہ دا مطلب ہے ڈیلے دی قیمت نہیں یہ دے اندر حیا دی قیمت ہے یہ دے اندر حیا ہے اس اکھ دی قیمت ہے یہ دے حیا مک گیا ہے تے نبی علیہ السلام موجود نے ایک عورت آئی ہے تے سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ادھر غور نال ویکھن لگے نے تے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا دے بیٹے فضل دا رخ جناب منہ مبارک پکڑے تے دوسری طرف کر کے فرمایا ادھر کیوں ویکھنا ہے آپ نے اپنے چچا دے بیٹے نو اس گل تو روک دیتا ہے کہ غیر عورت وال کیوں نظر ماری جا رہی ہے نبی علیہ السلام اس قدر حیا تے غیرت سکھائی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سنیے جو میں پیغام دینا چاہنا آپ دے سامنے عرض کرتا ہے محبوب جی میرے واسطے دعا کر دے ہو گل من سمجھ آ گئی ہے کہ جڑا بدکاری کردا ہے وہ وقت آندا ہے گھر بدکاری ضرور ہوندی ہے یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کر دو میرے اللہ شرمگانو میرے دل نو پاک تے صاف کر دے نبی علیہ السلام نے تو اٹھائے اے میرے اللہ اس کی زبان اللہ اس کے دل کو اس کی شرمگاہ کو اللہ اس کے دل کو صاف اور پاک کر دے اس کو پاک کر دے صحابہ کرام فرماندے اللہ دی قسم ہے حضور دی دعا تو بعد اس صحابی نو اک چھکا کے سا مدینے انج ویندے سا کہ بدکاری تے دور دی گل ہے کسے والا اک چک کے ویندے بھی نہیں سن اتنا دل پاک ہوا یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کامل قرآن ساڑھے واسطے شفا بن کے آیا ہے قرآن سے شفا حاصل کیجئے قرآن پڑھئے قرآن سمجھئے قرآن کو نافذ کیجئے اپنے وجود پر تے جے گھر بدکاری شروع ہو گئی تے گھر نہیں جے وسنا گھر نہیں جے وسنا مسجد میں مدرسے میں گھر میں ماحول میں برادری میں جہاں فحاشی اور بے حیائی ہے تم کہو کہ کامیاب ہو جائیں نہیں ہو سکتی کامیابی ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ اپنی زبان کو اپنے دل کو صاف کیجئے پاک کیجئے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی صفائی طہارت پاکیزگی کا نسخہ تو آپ نے کیا فرمایا تھا میرے صحابہ دل نو زنگ لگ جاندا جے میں لوہے نو زنگ لگدا ہے دل نو زنگ لگدا جے یا رسول اللہ دل دا زنگ کیویں اتردا ہے فرما قرآن دی تلاوت نال اور گناہ کریے تے دل دے اوتے نقطہ پہ جاندا ہے ایک سیاہ پھر دوجا گناہ پھر تیجا گناہ دل بندہ سیاہ کر بندے بدکار لوگوں کے دل سیاہ ہو گئے ہیں آئیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دلوں پر کام کریں دلوں کا تزکیہ کریں دلوں کو صاف کریں جوانوں کو تربیت کریں ان کو موقع دیں ان کو گناہ کے بدکاری کے نقصانات کو سمجھائیں کہ یہ دنیا و آخرت کے کتنے نقصانات کا یہ راستہ ہے اور یہ کتنا بے حیائی کا راستہ ہے اس راستے سے اپنے آپ کو بچائیے زندگی پاکیزہ انسان کی ہے زندگی اسی شخص کی ہے جس نے اپنی جوانی کو پاک رکھا زندگی اسی شخص کی ہے جس نے اپنے گھر کے ماحول کو اپنے موبائل کے ماحول کو اپنی رات کو خلوت کے ماحول کو پاک رکھا رسول اللہ نے فرمایا تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں بھی ہوں اللہ اڑا دے گا ان سب نیکیوں کو اگر بندے کی خلوت پاک نہ ہوئی جس طرح زہر پاک ہے خلوت پاک ہو زہر میں مومن ہے زہر میں عالم ہے زہر میں قاری ہے زہر میں حافظ ہے زہر میں محدث ہے زہر میں مدرس ہے ظاہر میں حاجی ہے زہر میں نمازی ہے زہر میں مسجد بنا کے بیٹھے ظاہر اس کا پاک ہے خلوت میں جب الگ ہوتا ہے تو انتہائی ناپاک ہے ایسے بندے کی تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں بھی ہوں گی ہوا منصورہ اللہ ان کو راکھ بنا کے اڑا دے گا کہ اس کا زہر پاک تھا
خلوت پاک نہیں تھی. اس کے دو بے ایمان کے رخ تھے، ایک بندوں کے لیے، ایک رب کے لیے. جو بندوں کے سامنے تھا وہ پاک تھا، جو اللہ کے سامنے تھا وہ اس کا ماحول گندا تھا. جو بندوں کے سامنے پاک بھی رہے، اللہ کے سامنے پاک نہ ہو تو بتاؤ اس کا کوئی فائدہ نہیں. امی عائشہ کے بارے میں پورے مدینے میں کفار نے، منافقین طوفان بدتمیزی برپا کیا، لیکن عائشہ کی خلوت، عائشہ کی طہارت، عائشہ کی پاکیزگی اتنی پاکیزہ تھی کہ رب نے قرآن میں 18 آیات نازل کر کے قیامت تک محراب کا، تلاوت کا، نماز کا حصہ بنا دیا کہ نئی نئی عائشہ پاک ہے. اللہ کی قسم اگر تم پاکیزہ ہو اور الزام بھی لگ جائے، اللہ بچوں کو بولنے کی قوت، اللہ پتھروں کو بولنے کی قوت، اللہ غیر کسی چیز کو بھی بولنے کی قوت دے کے تمہاری پاکیزگی کے فریرے بلند کر دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا دامن پاک ہو. سیدنا جریج کا پاک تھا، پوری قوم آئی لیکن اللہ نے اس کی پاکیزگی کو بیان کیا. سیدہ مریم کی خلوت پاک تھی، پوری قوم آئی لیکن مریم کی طہارت کا ذکر آج تک موجود ہے. اسلام کی مریم امی عائشہ کا دل پاک تھا، پوری قوم ایک طرف منافقین کی ہو گئی تھی لیکن 50 دن کے بعد اللہ نے ان پر سزا لاگو کی اور عائشہ کی طہارت پاکیزگی ایسی بیان ہوئی کہ آج تک ان کی طہارت پر قرآن پڑھا جا رہا ہے. اللہ کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا جس کی خلوت پاک ہو، اور جس کی خلوت پاک نہ ہو آج نہ صحیح تو کل صحیح، کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح. وقت آونا ہے، ذلیل ہو کے رونا ہے. اس وقت آن تو پہلے اللہ سے ڈر جائیے، اپنی خلوت کو پاک کیجیے، تنہائی کو پاک کیجیے، کردار کو پاک کیجیے، شرمگاہ کی رسول اللہ فرمائے حفاظت کی ذمہ داری دیجیے. میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا